یہ کچھ حلقوں میں تاثر ہے کہ حکومت نے اس تحریک لبیک کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کر دیا ہے، جس کو آپ نے پہلے بین کیا، اس کے بعد میں اس کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کر دیا. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اب یہ تو دیکھیں جی بات کرنے والے کے اوپر ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دیکھیں یہ تو جو کالعدم جماعت ہے وہ سرنڈر کر گئی ہے اور انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں، حکومت نے جو ہے وہ بڑی جگہ دے دی ہے. تو یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ بھی اس کا انالیسس کر سکتے ہیں اور جو دوسرے صاحبان ہیں وہ بھی انالیسس کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ حکومت نے اپنی کتنی پوزیشن جو ہے وہ لوز کی ہے اور دوسری طرف نے اپنی کتنی پوزیشن لوز کی ہے. یہ تو آپ اپنی اپنی تشریح ہے. چلیں، میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک نے بھی لچک دکھائی ہے، حکومت نے بھی لچک دکھائی ہے. زیادہ اچھی تشریح یہ ہے، یہ زیادہ اچھی اچھی تشریح بیلنس تشریح ہے. آپ اس ہے. تشریح سے اتفاق کرتے ہیں؟ صحیح ہے، چلیے اچھا ہے. اصولی طور کے اوپر تو دیکھیں میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ تو جو قرارداد کا آخری حصہ ہے اس کے قریب ہے. لیکن چونکہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس کو بچانا ضروری ہے اور ایک معاملہ ایسا ہے جس کا سلوشن ضروری ہے، تو اس کے لیے اگر ایک معاملہ ہوا ہے تو بڑی اچھی بات. اچھا، اب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کی آج درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، اب وہ ریلیز ہو جائیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے وہ 2 دفعہ گرفتار ہوئے ہیں، ہر دفعہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، نیب ان کے خلاف عدالت میں کوئی چیز ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو نیب نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ مظلوم بنا دیا ہے؟ نہیں، بات کیا ہے جی کہ سچی بات یہ ہے، یہ جو معاملہ ہے احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بھی اور وہ پبلکلی اس کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا جو کنسرن ہے، پہلی بات تو میر صاحب دیکھیے عمران خان کا کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے. اب شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی، نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اربہ روپیہ پاکستان سے باہر بھیجا اور پھر اس کا کچھ حصہ ٹی ٹیز کے ذریعے واپس آیا، باقی پیسہ تو وہیں پہ انہوں نے لگا دیا. اس کیس میں بھی کوئی اورل وٹنس تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے کسی بندے کو پکڑا، آپ نے مار پیٹ کر لی اور آپ کا جو ہے جی ایویڈنس آپ نے آ گئی. یہاں پہ تو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، ایک ایک بینکنگ ٹرانزیکشن لیکن کا یہ پتہ ہے ثابت کچھ نہیں کہاں. ہوا فواد صاحب، نہیں ثابت کچھ نہیں. ثابت میر صاحب آپ اس طرح مہربانی کریے، میں آپ کو ایک جو ہے وہ تجویز دینا چاہتا ہوں. آپ اپنے ریسرچرز کو کہیے کہ صرف ایویڈنس دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کے کیس میں کیا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں، ہمارے ہاں سارے جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں بالکل ٹھیک وہ ہے. اس بات کی، وہ اس کی ایویڈنس کے اوپر کبھی ذکر ہی نہیں کیا کسی نے کہ ایویڈنس کیا ہے. چلیں، آپ ایویڈنس دیکھ لیں، میں آپ میں کو لگتا میں ریسرچر کو نہیں کہوں گا، ہے میں خود جا کے دیکھ لوں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بالکل. کہ کیا نیب کا وکیل جو ہے وہ یہ ایویڈنس کورٹ میں پیش کرتا ہے تو ججوں کو نظر نہیں آتی؟ نہیں دیکھیے یہی پرابلم ہے ہمارے ہاں، وقت اتنا لگ جاتا ہے، ایڈورسوریل سسٹم ہے، اس میں عدالتوں کا بھی قصور نہیں ہے، ان کے اوپر کیسز بڑے زیادہ ہیں اور وہ اتنی توجہ اس طریقے سے جو ہونا چاہیے. اصول نیب کے لاء میں لکھا ہوا ہے 30 دن کے اندر کیس مکمل آپ کریں گے. ایک کیس مجھے بتا دیں جو 30 دن کے اندر مکمل ہو. اتنا وہ وہاں پہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ وکیل بھی بڑے بڑے آ جاتے ہیں، پھر روز ان کا سپریم کورٹ میں کیس ہوتا ہے، نیب کورٹ میں وہ جاتے نہیں ہیں اور کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے. اور وزیر اعظم نے اسی لیے بارہا یہ بات کہی، نیب کو بھی یہ کہا کہ دیکھیے آپ اپنے آپ کو اتنا نہ پھیلائیں کہ پھر سب لوگوں کو یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ کیسز تو ختم ہی نہیں ہوتے، اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. اب یہ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے، یہ صرف آپ ایویڈنس اٹھا کے دیکھیں گے اور آپ اپنا سر پکڑ لیں گے کہ یہ اس کیس میں کیسے جو ہے وہ اب تک فیصلہ نہیں ہو رہا اور کیسے ہم باہر نہیں جا پا رہے. اچھا، اب میں نے جو ٹیررزم کی ایک نئی ویو آئی ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ جو کوئٹہ کا معاملہ ہے، اس پہ بھی آپ سے بات کر لیا. میں آپ سے بات کرتا ہوں، تھوڑا سا وقفہ لینا مجھے، اور وقفے کے بعد میں دوبارہ چوئی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں.